بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ جس کی طرف ہجرت کرنا بھی ثواب ہے اور یہ 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصیٰ کیسے تعمیر ہوئی؟ کیا مسجد اقصیٰ کو جنات نے تعمیر کیا؟ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدوس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلامی، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سرزمین قدوس کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد الاقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا، مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد الاقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہترین پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسان کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ مسجد الاقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا معجزہ سرد ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو
اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں کہ مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی ہجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارکہ سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی آئے ہیں آج بھی ان کے جسم صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگے اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی اور آپ علیہ السلام کا جسم زمین کی طرف جھک گیا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں بیان فرمایا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔